دیکھیں وہ ان کا اپنا خانہ کعبہ ان کا دعوے کے مطابق ہے. اللہ کہتا ہے وہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کا پہلا رکوع ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا ان احسنتم لانفسکم، اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں زمین کی خلافت دیں گے، اگر برے عمل کرو گے تو ہم تم سے زمین کی خلافت چھین لیں گے. تو قرآن کہتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا اور بھی بہت ساری برائیاں کی، تو ہم نے ان سے زمین کی خلافت کا حق چھین لیا ہے. تبھی اللہ نے پہلے عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پہ، پھر اللہ نے ان سے چھینا. جب اسلام دنیا میں آیا انہوں نے شرک شروع کر دیا عیسائیوں نے، تو پھر اللہ نے حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، پھر مختلف فاتحین داخل ہوتے رہے. تو اصولی طور پر اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ بیت المقدس اہل اسلام کا حق ہے اور آج کے قانون کے لحاظ سے بھی حق ہے. یعنی اسلام کا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ مسلمان برحق قوم ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے، پیغمبروں کے حقیقی ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز ہیں. یہودی صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں مانتے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے بھی بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے، اور اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ جب ایک پوری دنیا میں ایک معاہدہ ہو گیا، ملکوں کی باؤنڈری کھنچ گئی کہ اب کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں تجاوز نہیں کر سکتا، تو اس میں اس معاہدے کے مطابق بھی بیت المقدس فلسطینیوں کا تھا. تو یہودیوں نے اس لا کی مخالفت کی ہے. یونائٹڈ نیشن میں آج بھی زیادہ تر ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں، صرف امریکہ اور یو کے جو ہے وہ اس کی مخالفت ویٹو کر لیتا ہے. تو آج دنیاوی لا کے لحاظ سے بھی فلسطین مسلمانوں کا ہے. تو یہودی کا کسی لحاظ سے دعویٰ بنتا نہیں ہے اس پہ.